اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور آپ سب بھائیوں جن تک یہ میسج پہنچے، ان سے ایک گزارش کے لیے میں اس وقت حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا ملک اس وقت ایک دوراہے پر پہنچ گیا ہے۔ ایک راستہ خطرناک اور بھیانک ترین غلامی کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے عظیم المثال جبر و تشدد کی طرف جا رہا ہے جو جرمنی کی نازی تحریک نے جو مظالم کیے تھے ان کی یاد دلا دے گا، اور ماضی قریب میں جو بوسنیا اور روہنگیا میں جو مظالم ہوئے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اور ابھی تو بہت سے لوگوں کے لیے تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ اس دوراہے پر چل کر ہمارا یہ عظیم ملک کہاں پہنچے گا۔ کروڑوں انسان چلا وطن ہوں گے، کروڑوں انسان جیلوں میں جائیں گے، کروڑوں انسان موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ اور ایک اور راستہ جو ابھی حال میں کھلا ہے یا زیادہ طاقتور ہوا ہے، وہ ایک ایسی منزل تک لے جائے گا جہاں کہ آزادی ہوگی، قانون کی پابندی اور حکمرانی ہوگی، اور عدل و انصاف کے قیام کا آغاز ہوگا، امن و امان ہوگا، اور ملک کے شہری ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبے سے جئیں گے۔ یہ دونوں امکانات ہمارے سامنے ہیں، اور اس وقت اگر صحیح طریقے سے ہمت اور منصوبہ بندی کے ساتھ، اجتماعی نظم و نسق کے ساتھ اگر محنت کی گئی اور اس نئی جنگ آزادی میں اپنی جان و مال اور وقت اور ذہن اور صلاحیت کو لگا دیا گیا، تو انشاءاللہ یہ دوسری ہی منزل تک ہم اپنے ملک کو لے جانے میں کامیاب ہوں۔ اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ملک کے جتنے بھی مظلوم طبقات ہیں، جن میں مسلمان تو سر فہرست ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں وہ آبادی ہے جو مسلمان نہیں ہے مگر وہ سخت مظلوم ہے، جن کو عام اصطلاح میں دلت اور پسماندہ طبقات کہا جاتا ہے۔ شیڈولڈ کاسٹ کے لوگ، شیڈولڈ ٹرائب کے لوگ، اور مختلف صوبوں میں بسنے والے قبائلی لوگ، لنگایت ہیں، سکھ بھائی ہیں، کرسچن لوگ ہیں، او بی سیز ہیں، یہ سب مظلوم طبقات کے لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ کو مظلومیت کا اعتراف اور احساس بھی ہے، اور کچھ کو تو ابھی تک یہ احساس بھی نہیں پہنچ سکا ہے، یہ جانکاری نہیں پہنچ سکی ہے کہ وہ بھی سخت مظلوم ہیں۔ لیکن حال میں 1-2 مہینے کے اندر یہ جانکاری بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، اور مظلوم طبقات کا جو آپس میں اتحاد کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، وہ اچانک وہ اتحاد سڑکوں پر نظر آ رہا ہے، ہر شہر میں نظر آ رہا ہے۔ اس کو بہت طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک بہترین موقع 29 جنوری 2020 کو وہ بھارت بند ہوگا، جس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ حضرات سے، مسلمانوں سے 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت ہو مسلمانوں کی بھی، اور زیادہ سے زیادہ شرکت ہو اپنے دلت بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں کی بھی۔ اس کی محنت بھی ذرا دوہری محنت، اپنی ذمہ داری لے لیجیے آپ، کہ آپ کو مسلمانوں کو بھی یہ خبر کو پہنچانا ہے، اور ان کو ذرا سڑکوں پر لانا ہے، اور آپ کو اپنے دلت بھائیوں بہنوں کو اور ان تمام پسماندہ اور مظلوم طبقات کے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے، کیونکہ بار بار دیکھا گیا ہے کہ ان کی شرکت اتنی نہیں ہو پاتی جتنی ان کی آبادی اور مظلومیت کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے 2 چیزوں میں آپ ذرا سا متوجہ ہو جائیے، میری آپ سے بہت ذاتی طور پر یہ گزارش ہے۔ ایک تو 29 کے بھارت بند کے لیے ہورڈنگز کی ضرورت ہے، ہر جگہ پر، چوراہوں پر، ہر جگہ نمایاں جگہوں پر بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہیں اس کے۔
اور دوسرے گاؤں گاؤں سے ان بھائیوں کو بہنوں کو لانا، اس کے لیے ابھی سے محنت شروع ہو، اور دروازے دروازے ان تک پہنچ کر ان سے گزارش کی جائے اور ان کے لوگوں کو بھی ساتھ میں لیا جائے. اور اس آپ کے علاقے میں جو لوگ بامسے بھارت مکتی مورچے یا کسی بھی بہوجن کرانتی مورچے یا دوسرے مظلوم طبقات کی کسی تحریک کے لوگ ہیں، تو ان کو ساتھ لے کر لوگوں سے ملاقاتیں کیجیے اور اس بند کو کامیاب بنائیے. تو افراد کو لانا، چاہے اس کے لیے کچھ ٹرکوں کا، ٹریکٹروں کا، بسوں کا انتظام کرنا پڑے تو وہ بھی ذرا کریے. اور ہورڈنگس کے لیے خاص طور پر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ان دو چیزوں پر ذرا آپ حضرات اپنے چند اہل خیر حضرات بھی اگر ہمت کر لیں تو انشاءاللہ یہ کام آسانی سے ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت اور توفیق دے اور یہ ایک تاریخی مظاہرہ مظلوم طبقات کے اتحاد کا سامنے آئے بھارت بند کے ذریعے. مگر یہ بھی ہم کو خیال رکھنا ہے کہ بھارت بند اس طرح ہو کہ کسی دستوری قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اور کوئی بدامنی، کوئی ہنسا، کوئی تشدد کسی طرح کا نہ ہو. اس پر بھی ذرا نظر رکھیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.